معجزہ اور کرامت، ان میں فرق کیا ہے؟ کوئی بھی خلاف عادت بات اگر کسی نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو جائے تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے، اور اسی طرح اگر کسی ولی اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ پہ ظاہر ہو جائے تو اسے کرامت کہا جاتا ہے، اور اسی طرح اگر کوئی خلاف عادت چیز کسی غیر مسلم کے ہاتھ پہ ظاہر ہو جائے تو اسے استدراج کہتے ہیں۔ لیکن معجزہ اور کرامت میں فرق کیا ہے؟ معجزہ یعنی عاجز کر دینے والا، علماء نے اور بہت سی وجوہات لکھی ہیں، لیکن جو ایک بنیادی وجہ جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ عاجز کر دینے والا، یعنی معجزہ وہ ہوتا ہے جو کسی نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو لیکن کوئی دوسرا آدمی پھر وہ چیز نہیں کر سکتا جو کسی نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہے، یعنی معجزہ جو ہوتا ہے۔ جیسے سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ مبارکہ سے، انگلی مبارکہ سے چشمے جاری ہوئے، چاند 2 ٹکڑے ہوا، اب یہ چیزیں دنیا کا اور کوئی بندہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اور لیکن جس طرح ولی کے ہاتھ پہ کوئی ایسی بات ظاہر ہو جائے تو اس پہ آپ یقین سے 100% نہیں کہہ سکتے، وہ کسی اور کے ہاتھ پہ بھی ظاہر ہو سکتی ہیں چیزیں۔ لیکن کرامت کیا چیز ہوتی ہے؟ کرامت یہ ہوتی ہے کہ خلاف عادت چیز اگر کسی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو جائے لیکن اس میں اللہ کی قدرت کو ہاتھ نہیں ڈالنا ہوتا۔ جیسے اب یہ کہا جاتا ہے بعض اوقات کہ جی چاند جو ہے وہ فلاں بزرگ کے پاس خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا کہ میں 29 کا ہوں یا 30 کا نکلوں، تو یہ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کی ہیں۔ چاند اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، اللہ کے حکم سے غروب ہوتا ہے، تو یہ جو اللہ کے حکم سے نکلتا ہے اور اللہ کے حکم سے غروب ہوتا ہے یہ تو اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا اختیار ہے، اس میں نہ کسی ولی کا کوئی اختیار ہے نہ کسی نبی کا کوئی اختیار ہے، یہ خالصتاً اللہ رب العالمین کے حکم سے چیزیں طلوع بھی ہوتی ہیں غروب بھی ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں میرے حکم سے چل رہی ہیں، اور نہیں ہے کوئی آگے اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا نہ چاند سورج کی جگہ پکڑ سکتا ہے، نہ سورج چاند کی، نہ رات دن سے پہلے آ سکتی، یہ سارے کا سارا جتنا بھی ہے نظام یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کے نشانیاں ہیں۔ اب کوئی ایسے کہے کہ فلاں بزرگ جو ہے وہ نکال رہے، اب اسی طرح ایک اور بزرگ ہیں وہ کہہ رہے تھے جی وہ جہنم میں چلا گیا، یا کیا دیتے ہیں جی وہ غوث پاک نے کہا کہ وہ کیا ہے جی ہمارے اس میں ہمیں دیکھا تھا، ہماری مجلس میں آیا تھا، ہمارے شہر میں رہتا تھا، ہمارے میں دیکھا تھا، تو جاؤ پھر ہم اللہ سے بات کر لیں گے۔ یعنی دیکھیں یہ چیزیں، یا یہ غوث پاک کا دھوبی تھا، یعنی یہ چیزیں یہ جتنی بھی کہانیاں ہیں یہ امت کے عقائد کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، عقائد خراب کیے جاتے ہیں، ایمان اس چیز سے کمزور ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ بندے کا تعلق کمزور ہوتا ہے۔ اب اللہ نے ان بزرگوں کی اپنی کتابیں اگر آدمی دیکھے، خصوصاً عبد القادر جیلانی حضرت شیخ رحمہ اللہ کی کتاب جو ہے غنیت الطالبین، وہ ان قصے کہانیوں سے بہت دور ہے۔ اس طرح کی قصے کہانیاں یہ صرف جاہل وائز بیان کریں گے، خطیب لوگ جو ہوتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ آپ کسی عالم دین سے، کسی اچھے عالم دین سے اس طرح کی کہانیاں نہیں سنیں گے، ہمیشہ اس طرح کی کہانیاں خطیب بیان کرے گا یا جاہل وائز بیان کرے گا۔ تو ان جاہل وائزوں سے اور ان کا کیا ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ ہماری واہ واہ کرتے پھریں، اور لوگ کرتے ہیں پھر واہ واہ، اور اس سے کیا ہوتا ہے لوگ قرآن و سنت سے دور ہو جاتے ہیں۔ جب لوگ قرآن و سنت سے دور ہو جائیں گے تو ایمان خود بخود کمزور ہوتا چلا جائے گا، اور جتنا ایمان کمزور ہوگا اتنا ہی ہم ان قصے کہانیوں پر عمل کریں گے۔ یہ دیکھیں اب یہ لوگ کہتے ہیں جی ولی فلاں ولی تھا اور اس نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا، اور وہ اپنے مریدین کی مدد کے لیے پہنچ کے دیکھے صحابہ کس نے کیسی کیسی جنگیں لڑیں، کیسی مظلومانہ شہادتیں ہوئیں خود میدان کربلا میں۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بڑا پھر ولی کون ہوگا؟ تو وہ ہم کہتے ہیں وہاں 70 دن پانی بند ہو گیا تھا، تو پھر پانی کیسے بند ہو گیا کہ وہ پانی اپنا نہیں نکال سکے؟ مطلب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ امت کو گمراہ کرنے کے لیے قرآن و سنت سے دور کیا جاتا ہے، اور اس قسم کی قصے کہانیاں جو ہیں وہ امت کو سنائی جاتی ہیں، یہ نہایت غلط بات ہے۔ خود قرآن و سنت سے جڑیں، اور اگر کوئی ایسے بزرگ کی کسی کا کوئی واقعہ بیان کرتا ہے تو اس سے پوچھیں کیا ان بزرگوں نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ تحریر کیا ہے؟ تو پھر تو ہم دیکھتے ہیں کون سی کتاب ہے جس میں انہوں نے یہ باتیں تحریر کی ہیں۔ اگر نہیں کی ہیں تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ یہ
صرف اور کچھ نہیں، پیسے کمانے کے ایک ذریعے ہیں، لوگوں کو لوگ واہ واہ کریں گے، اور مولوی صاحب کی، واعظ صاحب کی واہ واہ ہوگی، اور لوگ کہیں گے جی کتنی اچھی تقریر ہوئی ہے۔ حالانکہ قرآن و سنت میں اس قسم کی کہانیاں، اس قسم کے قصے نہیں آتے ہیں۔ قرآن و سنت اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تعلق پختہ کرتا ہے، ایمان مضبوط کرتا ہے، جبکہ یہ قصے، کہانیاں اور یہ چیزیں یہ ایمان کو کمزور کیا کرتی ہیں۔